بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہلان قبیلہ۔ کہلان قبیلے کا اصل وطن یمن تھا، لیکن بعد میں یہ قبیلہ سرزمین عرب کے مختلف علاقوں میں پھیل گیا۔ ان کو 4 گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: از-لخم اور جذام، بنو طے اور قندہ۔ جبکہ حمیر کا ایک اور قبیلہ قداع بھی تھا، جو یمن سے ترک وطن کر کے عراق کی سرحد کے قریب سماوا نامی مقام پر آباد ہو گیا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ قریش کنانہ کی اولاد میں سے ہیں، ہاشم قریش کی اولاد میں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے قریش کی اولاد میں سے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو تخلیق فرمایا اور ان میں سے سب سے بہتر مجھے منتخب فرمایا۔ اس نے بہترین قبیلے کا انتخاب فرمایا اور اس میں سے بھی بہترین مجھے فرمایا۔ اس نے بہترین گھرانوں میں سے میرے گھرانے کا انتخاب فرمایا اور ان میں سے بھی سب سے بہترین مجھے منتخب فرمایا، لہٰذا میں اپنے سب گھرانے میں سے سب سے بہترین ہوں۔ ہاشم بن عبد المناف ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا تھے۔ پورے عرب سے زائرین کعبہ مشرفہ میں حاضری دینے آتے تھے۔ ہاشم ایک نہایت نیک دل اور دیانتدار شخص تھے۔ وہ ان تمام زائرین کی ہر طرح کی ضروریات پوری کرتے تھے، خاص کر ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے تھے۔ ہاشم ایک نہایت امیر کبیر شخص تھے اور بہت دیانتدار بھی تھے۔ وہ پہلے فرد تھے جو کہ کعبہ مشرفہ کے زائرین کی تمام ضروریات پوری کرتے تھے۔ ان کا اصل نام تو عمر تھا، لیکن زائرین کعبہ کی اس مسلسل خدمت کے سبب انہیں ہاشم کا لقب دے دیا گیا۔ ہاشم مطلب لوگوں کو ان کی ضروریات فراہم کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو نہ صرف اپنے قبیلے میں بلکہ پورے عرب کے تمام قبیلوں میں بہت ہی عزت حاصل تھی۔ وہ ایک خدا سے ڈرنے والے شخص تھے اور ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ وہ اپنے پورے خاندان اور دوسرے تمام رشتہ داروں سے محبت کرتے تھے۔ ہاشم کے 4 بیٹے تھے: اسد، ابو سیفی، نضلہ اور عبد المطلب۔ ہاشم کی 5 بیٹیاں بھی تھیں جن کے نام تھے الشفا، خالدہ، دیفا، رقیہ اور جنت۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے: الحارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، وداق، مقوام صفر اور عباس۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں بھی تھیں: ام الحکیم، برہ، عاتقہ، عروہ اور مل۔ سیدنا حضرت عبداللہ ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ حضرت عبداللہ کی والدہ فاطمہ عمر بن عیاض بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی بیٹی تھیں۔ سیدنا عبداللہ اپنے سارے خاندان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی بننے والے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ نے سیدہ آمنہ سے شادی کی۔ اپنے خاندان کے اعتبار سے سیدہ آمنہ کو سب سے زیادہ عزت، احترام و عظمت اور سب سے بڑھ کر مرتبہ حاصل تھا۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مکرمہ بننے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور اب ایسا مرتبہ کسی بھی عورت کو نہیں بخشا جائے گا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے، اس وجہ سے ان کو بہت ہی زیادہ عزت دی جاتی تھی۔
سیدہ آمنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ کی شادی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ سیدنا عبداللہ شادی کے کچھ عرصہ کے بعد تجارتی سفر کے لیے شام تشریف لے گئے۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب وفات پا گئے۔ کعبہ شریف کی تعمیر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے بہت پہلے کی بات ہے، جب ذی شان حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند عالی شان سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کعبۃ المشرفہ تعمیر کیا۔ دونوں نے نہ صرف کعبۃ المشرفہ کی تعمیر کر کے اس بات کا اعلان فرمایا کہ یہی عمارت اللہ وحدہ احد کی عبادت کا مرکز بنے گی، بلکہ لوگوں کو اس دربار میں حاضری کا حکم بھی دیا، جس پر دنیا بھر کے گوشے گوشے سے مسلمان اس دربار میں حاضری دینے اور اس کی زیارت کے لیے آنے لگے اور ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ یہ مبارک ترین سلسلہ آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ میں حاضری کی توفیق سے نوازے، آمین۔ اور دوسری طرف ابرہہ الصباحی باشی جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے بھی اپنا ایک مندر بنا لیا جو صنعاء میں تھا۔ یہ مندر سونے کا تھا اور خوب سجایا گیا تھا، سنوارا ہوا تھا۔ اب یہ ملعون چاہتا تھا کہ لوگ کعبہ مشرف کی بجائے اس کے مندر میں آئیں اور پوجا پاٹ کریں، لیکن لوگوں کی اکثریت نے خانہ کعبہ میں حاضری ہی کو سب سے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ اس ابرہہ ملعون حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ اس کے خوش آمدید درباریوں نے بھی نعوذ باللہ ہاتھیوں کی پوری فوج تیار کی۔ یہ ایسے ہاتھی تھے جن کو خاص طور پر بڑی بڑی عمارات گرانے کے لیے تربیت دی گئی تھی۔ ابرہہ اب بہت خوش تھا کہ اب کعبہ شریف کو شہید کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن ملعون کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کعبہ شریف کا مالک کوئی اور ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا اور سنتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی